بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ عید الاضحیٰ کے انتہائی حساس اور نظر انداز کر دینے والے پہلو پر ہے، اور وہ ہے اسراف اور نمود و نمائش۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے اخوان الشیاطین، فرمایا وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسراف کرنا، ہم تو جانور خرید کے لا رہے ہیں اللہ کی راہ کے لیے، تو اس میں اسراف کیسا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں لوگ جانور خریدتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم پہ آپ چلے جائیں وہ قربانی کے جانور کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں، جی میں قربانی کا جانور لے آیا ہوں، اتنے کا خریدا ہے، خریدنے گئے ہوئے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ولاگز بنا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ایسا مقصد کہ اس مقصد میں اللہ کی رضا شامل ہے، وہ عبادت جو آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا غور سے بات کو سمجھیے گا۔ نماز آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اب اگر آپ نماز کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگ جائیں تو یہ اللہ کی رضا نہ ہوئی۔ آپ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، آپ ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگ جائیں، آپ دیکھیں جی میں سحری کر رہا ہوں، میں افطاری کر رہا ہوں، آج میں نے روزہ رکھا تھا۔ آپ زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی ویڈیوز اپلوڈ کر یہ دیکھیں جی میرے پاس اتنا مال تھا تو اس کی اتنے پیسے نکال کے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں صدقہ دے رہا ہوں۔ یہ خالصتاً اللہ کی رضا ہے، اور آپ اس کے جو ہے نا وہ چرچے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اسی طرح قربانی خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، لیکن جب آپ اس کی اس طرح تشہیر کریں گے تو آپ مجھے بتائیں یہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے؟ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ویڈیوز اپلوڈ کر عبادات کی، اپنی قربانی کی اور جناب جانور کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے کیا مقصد آپ ظاہر کریں گے؟ اللہ کی رضا تو نہیں ہوگی، یہ دکھاوا ہوا۔ اور وہ عبادت جس میں دکھاوا شامل ہو جائے اس میں اللہ کی رضا تو ہوئی نہیں۔ تو یہ عید کا موقع اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا، نہ کہ اسراف اور نمود و نمائش۔ اچھا، پھر کچھ لوگ جب جانور خریدتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے خرید رہے ہیں تو اس میں وہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، پیارا ہونا چاہیے، مہنگا بھی ہوگا۔ ہاں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرید رہے ہیں پھر تو سبحان اللہ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ جو اس نیت سے خرید رہے ہیں، ان کی استطاعت بھی نہیں ہے، اور قرضہ لے کر اس نیت سے بڑا جانور خرید رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں چھوٹا جانور خرید لوں گا، تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے جب یہ بیچ میں آ گیا تو اب اللہ کی رضا شامل حال نہ ہوئی۔ یاد رکھیں کسی بھی ایسی عبادت جو اللہ کے لیے ہو خالصتاً، جب آپ اس میں یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ جب رب کے لیے عبادت کریں تو آپ یہ سوچیں کہ میں عبادت کس انداز میں کروں، میرا رب کیا کہے گا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ تو کچھ لوگ بغیر استطاعت کے قرضہ لے کر اس وجہ سے بڑا جانور خریدتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے بھائی کہ اس کو دیکھو چھوٹا جانور خرید لیا ہے، تو یہ پھر اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ نمود و نمائش ہے، اسراف ہے، اور اس سے ہمیں منع فرمایا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں عید کی خوشیاں ایثار، عدل، اخلاص سے حاصل ہوتی ہیں، نمود و نمائش اور دکھاوے سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس عید کو اپنے لیے سادگی والا بنائیں، خوشی والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں میں، ہماری عبادات میں اخلاص، محبت، خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔